یورپ جو ہے اس کی بربادی میں حصہ لے رہا ہے. کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ ان خواتین کو کہ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہو؟ پاکستان میں اس کے خلاف اتنا شور کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ دیکھیے نور فاطمہ، پاکستان میں جو اس کے خلاف ایک مزاحمت آئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں، جیسے ہم نے اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک جو موومنٹ ہے، کیا پاکستان میں جینوئن یا انڈیجنس موومنٹ ہے؟ کیا یہاں کی عورتوں نے اپنے حقوق کی پامالی کو محسوس کیا اور وہ اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں، یا ایک امپورٹڈ قسم کا ہمارے پاس ایک نظریہ آ گیا ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ پاکستان میں مزاحمت کیوں ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے تھوڑا سا تاریخی ارتقاء پڑھا چیزوں کا، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہم جو ہے وہ اس میں خلا ہے، اس کے پر کیے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ ہے دنیا میں نجکار کمپنیوں کی ترقی، ان کا ارتقاء، اس کے ساتھ جو معاشی کنٹرول چند ہاتھوں میں چلا گیا. خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو کیسینوز کی ایک روایت ڈیولپ ہوئی تھی، اٹلی سے کیسینو کی روایت شروع ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے یہ کوئی 1550 کے قریب پہلا کیسینو وہاں بنا تھا. اب آپ مجھے کہیں گی کہ کیسینو کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ جیسے ہم نے بھی انڈسٹریلائزیشن کا ذکر کیا، جب مغرب میں تیزی سے انڈسٹریلائزیشن آئی تو وہاں یہ ہوا کہ ان کو لیبر زیادہ چاہیے تھی. اتنے زیادہ تیزی سے کارخانے لگنے شروع ہوئے، وہاں اتنی زیادہ کاٹن انڈسٹری پھیلی، ہمیں تاریخ کا پتہ ہے. اب اس کے لیے ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ان کو کم پڑ رہے تھے. اس ورکرز کی کمی کو پورا کرنے کا ایک سیدھا سادہ طریقہ تھا کہ وہ 50% آف دا پاپولیشن جو کہ وہاں اس وقت خاموش زیادہ تر گھروں میں بیٹھی تھی، اس کو کسی طرح سے باہر نکالا جائے. اب جب ورکر اور لیبر زیادہ ہوں گے تو ویجز خود کم ہوں گی. جب میرے پاس آپشن زیادہ ہوگی کہ میں لوگوں کو ہائر کروں تو ظاہر ہے میں ان کو کم ویجز پہ کروں گا. یہ تھی وہ ایک سوچ جس نے ایک قسم کا اس تحریک کی طرف لے کے گئی سرمایہ دار کو کہ عورتوں کو باہر نکالا جائے. اب ایک طرف تو ویجز کی طرف آ گئے. دیکھیں عورتوں کے حقوق کو ہمیں اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے. کیا مرد جو کام کرتے ہیں وہ کام عورت بھی کرے؟ اس کے متعلق مارکس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ میں اسے عورتوں کے حقوق کی پامالی سمجھتا ہوں کہ عورت وہ کام آ کے باہر کرے جو مرد کر رہا ہے. اس میں عورت نے کچھ گین نہیں کیا، نقصان ہی کیا ہے. اچھا اب کیسینو میں یہ تھا کہ جب کیسینو ایسا کام تھا جو سرمایہ داروں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، وہ جوئے کے اڈے تھے. اب ان جوئے کے اڈوں کے لیے انہیں اٹریکشن کے لیے خواتین لیبر کی ضرورت تھی. جب پہل ایسے ہوٹلز یا ایسے کیسینوز بنائے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ عورت تو جو ہے وہ مذہبی خیالات اور جو ایک خاص ٹریڈیشنل روایت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے اور اس طرح کے ماحول میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی جو کیسینو دینا چاہتا تھا. اب یہاں آ کے ایک انہیں پرابلم آنی شروع ہوئی ہے. اب انہیں ایک طرف عورت کو گھر سے باہر نکالا اور دوسری طرف اس ٹریڈیشنل یونٹ کو توڑنا تھا جسے ہم فیملی کہتے ہیں. کیونکہ اگر فیملی کے ساتھ جڑی ہوئی عورت کبھی یہ برداشت وہ فیملی نہیں کرے گی کہ وہ کیسینو کے انوائرمنٹ میں کام کرے. وہاں پھر ہمیں پتہ ہے، جیسے ہم نے جانتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کی جو تحریک تھی اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے عیسائیت کو کارنر کر دیا گیا. اب جب ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے ایتھکس کیا ہیں، میری لائف کیا ہے، میں نے کیسے گزارنی ہے. اب اس میں ایک خاص چیز پروموٹ کی گئی، وہ یہ ہے کہ عورت کی حقوق کو آزادی کے نام پر اس کے ساتھ متصل کر دیا گیا. دیکھیں بات کو سمجھیں، انڈیویجولی میں جو مرضی کروں یہ میرا کام ہے، لیکن جب انسانی تہذیب نے معاشرے میں رہنا سیکھا تو معاشرے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی انفرادی جو آزادی ہے اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں اور معاشرے کے اصولوں کو آگے رکھتے ہیں. روسیا نے جو اس کے لیے بہت بڑا فلاسفر تھا فرانس کا، اس نے اس کے لیے کہا کہ جنرل ول آف دا پیپل از مچ مور امپورٹنٹ دین دا انڈیویجول ول اینڈ انڈیویجول اوپینین. میرا دل کرتا ہے کہ میں جو مرضی کروں لیکن میں سب کچھ نہیں کر سکتا. میرے حقوق بھی ہیں، میرے فرائض بھی ہیں. میرے حقوق وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں دوسرے کے فرائض شروع ہوتے ہیں. اور معاشرہ کیا ہے؟ لوگوں کے مل کے ساتھ رہنے کا. اس میں آپ کو اپنی بہت ساری ایسی خواہشات جو میں کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتا.
میں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں بدتمیزی سے بات کروں گا تو وہ بھی معاشرے کے اصولوں کے خلاف ہے۔ معاشرے میں رہنا، انسان جو ہے وہ معاشرتی جانور ہے۔ انسان کی زندگی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو سمجھے اور معاشرے کو کامیابی طریقے سے آگے چلائے۔ جو چیز معاشرے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے یا معاشرے کا زوال کا باعث بنتی ہے وہ فتنہ ہے اور فساد ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ہم جب فلاسفرز کا نام دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے معاشرے کی خاطر اپنی آزادی و پابندی کو اس کو کنٹرول کرنا۔ اب اس فلاسفی کے جو خلاف تھا نا، وہ سب سے دیکھیں معاشرے کی یونٹ کیا ہے، وہ ہے ایک گھر جس میں ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، بچے ہیں۔ یہ سارے ایک دوسرے سے کس بات پہ جڑے ہوئے ہیں؟ ایک یقین، ایک موڈیسٹی، وفاداری، اس بات کا کہ ہمارے درمیان جو ان ریٹن لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ایک دوسرے سے کمٹمنٹ ہے۔ اب اس کو ضرب لگانا اس نجکاری کمپنیوں اور کیسینوز کے لیے ضروری تھا۔ اگر وہ اس نظام کو نہ توڑتے، مغرب میں یہ ہوا عیسائیت جب کارنر ہو گئی تو آخری چیز جو اس کے رستے میں رکاوٹ تھی وہ گھر تھا، اور گھر کو عورت کی آزادی کے اس نعرے کے ساتھ دیکھیں دو باتیں ہیں۔ ایک ہے وہ بیچاری عورت جو اپنی واقعی آزادی لینا چاہ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے صدیوں کے ساتھ مجھے ووٹ کا حق نہیں تھا، میری پراپرٹی کا حق نہیں مجھے ملے، اور ایک ہے اس کو یوز کرنے والے ہاتھ۔ اب آج مغرب میں دیکھیں تو عورت کا جو آئیڈیل مقام کیا ہے، ایون آپ دیکھیں کہ اگر میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن پریزیڈنٹس کی بیٹی اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں عورت ایک ماڈل بن کے جو ہے سب سے زیادہ نام کماتی ہے۔ وہاں اگر ہم UN کے بہت سارے ہم دیکھیں جو امبیسیڈرز دیا جاتا ہے وہاں کی ایکٹریسز اور ماڈلز کو دیا جاتا ہے۔ تو وہاں جو تھا عورت کا مقام کیا یہ تھا، یہ مقام اس لیے دیا گیا کہ اس کے پیچھے ایک بہت گھناؤنا ذہن کام کر رہا تھا، ایک ایسا ذہن جو کہ معاشرے کی دھجیاں اڑانا چاہتا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اتنا شور کیوں؟ دیکھیں یہ جو ویسٹ ہے نا، یہ عیسائیت کا علمبردار نہیں ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کا علمبردار ہے۔ وہاں کی سوچ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے سرمایہ داری ذہن کو، اور وہ باقی تمام دنیا کے مذاہب، ٹریڈیشنز اس کو اسی طرح توڑنا چاہتا ہے جیسے اس نے ویسٹ میں توڑا تھا۔ وہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتا ہے ادھر، وہ کیونکہ اسے ساری دنیا میں نجکاری کمپنیوں نے جانا ہے۔ جب یہ جائیں گی تو انہیں سب کچھ وہی چاہیے ہوگا جو انہیں اس وقت ویسٹ میں چاہیے تھا۔ اس کے لیے وہ سارے ہیلے، وہ سارے بہانے، وہ سارے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہیں وہ حقوق آزادی نسواں ہے، کہیں وہ انسانی حقوق ہے، کہیں جمہوریت کا نعرہ ہے، کہیں چائلڈ لیبر کا نعرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان سب کی جو پیچھے ڈورے ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ خواتین نے، اگر انہوں نے واقعی ہی خواتین کے حقوق کے لیے اٹھنا ہے، وہ جو ٹریفک ہو رہی ہے خواتین کی، 95% آف دا جو دنیا میں ٹریفک ہو رہی ہے وہ خواتین کی ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس تاریخ کا؟ اگر ہم دیکھیں، ہم یاد کرتے ہیں افریقہ سے اس طرح سلیوری لائی گئی، خواتین ایک ملک سے اٹھا کے دوسرے ملک میں، اینڈ امریکہ از دا سینٹر۔ یورپ جو ہے اس کی بربادی میں حصہ لے رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ، ان خواتین کو، کہ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی خاتون نکل کے جاتی ہے ریڈ لائٹ ایریا میں کہ ہم عورتوں کی تذلیل نہیں ہونے دیں گے؟ عورتوں کی تذلیل وہ ہے، عورتوں کی تذلیل یہ نہیں، عورتوں کی آزادی جو ہے یہ سو کالڈ سلوگن، اور یہ ہماری قوم کو اور ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم اس لیے اس کے خلاف رجسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ مشرق میں، اور خاص طور پہ مشرق میں جب سے اسلام آیا ہے، ابھی ہم اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اسلام تو اس جبر سے عورت گزری نہیں ہے۔ دس از ناٹ مائی ایشو، یہ مغرب کا ایشو تھا۔ تم نے پراپرٹی عورت کو نہیں دی، ہم نے تو دیے۔ تم نے نہیں دیا، حقوق نہیں دیے تھے، ہم نے تو دیے ہیں۔ اس لیے یہ جب تک ریلیونٹ نہیں ہوتا، جب تک یہ میری زمین سے نہیں اگتا، جب تک انڈیجنس نہیں ہوتا، یہ مجھے اپنا نہیں لگے گا۔ جب بھی کوئی نعرہ لگائے گا مجھے اس کی آواز سمندر پار سے آتی ہوئی سنائی دے گی۔ اس لیے پاکستان میں اور بہت سارے ایسے ممالک میں اس کی مخالفت ہوتی ہے۔